آپ ان کی تکریم تو کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو ان کے احترام پہ کھڑا تو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور ان کی تذلیل کرتا ہے تو آپ اس کے لیے سامنے کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ آپ شوق سے جا کر انہیں ملے، ہم آپ کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جو نہ جانتے تھے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، آپ نے انہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا راستہ ہے، ورنہ ہم کہاں جانتے تھے؟ اگر ہمارے استاد، ہمارے امام ہمیں یہ باتیں نہ پڑھ کے سناتے تو ہم جانتے تھے اللہ کے نبی کون تھے، اللہ کے نبی نے کہاں سے دین، کیسے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، کیسے آپ نے زندگی گزاری، کیسی خوبصورت زندگی گزاری، اور کتنی بہترین لائف سٹائل ہمارے لیے چھوڑ کر گئے، کون بتاتا ہمیں؟ تو وہ انہی علماء کا، ان ائمہ کا وہ احسان ہے، ان کا احسان ماننا، زبان سے ماننا۔ اگر اللہ آپ کو مالی وہ دے تو آپ مالی تعاون کریں، اگر جانی ہے تو جان لگائیں ان کے لیے۔ یہ سب قسمیں وہ اعزاز میں اور تکریم میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ خوب اس چیز کی۔ آج کل اس چیز کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ یہ علم، قرآن پڑھنا، پڑھانا، یہ سب فضول کام ہے۔ اس کی بہت سخت محنت ہوئی تھی کچھ سالوں میں۔ یہ سارے علماء جو ہے بس دین کے لیے نہیں ہیں، یہ فلاں عہدوں کے لیے ہیں۔ عہدے کیا ہیں ان کے؟ امامت ہے، امامت میں ان کو دنیا کا کیا ملتا ہے؟ شاید کہ خشک روٹی بھی ان کی تنخواہوں میں نہیں آتی ہے۔ اگر وہ رات کی جو باہر کی خشک روٹیاں ملتی ہیں وہ بھی خریدنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ شہر میں تھوڑا سا، اگر وہ تھوڑا سا بھی کیا ہے ہمارے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے والدین سے جا کر پوچھئے گا، جو خود صاحب اولاد ہیں، گھر بار والے ہیں، وہ خود پوچھئے گا جا کر۔ آج کل یہاں آپ کے آس پاس میں سب میں 20 سے 22 ہزار روپے تنخواہ ہے ائمہ کی۔ شہروں میں، صدر میں، جہاں سارے کے سارے لاکھ اور کروڑوں پتی لوگ ہیں، وہاں 20 سے 22 ہزار۔ ہماری آس پاس کی کئی مساجد میں یہی ہے، اور ان کی کیا زندگی ہے؟ 22 ہزار۔ آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا آپ کی اسکول کی فیس کتنی بنتی ہے صرف؟ 22 ہزار میں کھانا بھی ہے، کرایہ بھی ہے، بل بھی ہے، بائک اور گاڑی بھی ہے، اور فلانی ضرورت بھی ہے، اولاد بھی ہے۔ تو وہ یہ سب کچھ سہتے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں آخرت میں انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ وہ کس لیے کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ کہ ہمیں آخرت میں اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ بہت زیادہ ہے، اس کی نسبت اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو ان کے لیے دعا، اچھا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ ہمارے قریب میں رہنے والے، علم والے، قرآن والے، آپ اللہ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیجئے، ان کے لیے اللہ آسانی کا راستہ پیدا فرما دیجئے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے، کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ۔ کریے گا، آپ اس کا نتیجہ دیکھیے گا۔ پھر میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں گارنٹی کے ساتھ، آپ کچھ دن اپنے امام کے لیے، اپنے استاذ کے لیے، جس سے آپ نے قرآن پڑھا، سیکھا یا سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کر کے دیکھیں، آپ کو اپنے آپ میں اتنی تبدیلیاں محسوس ہوں گی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غائب کی دعا، کسی بھائی مسلمان کی اپنے غائبانہ کسی بھائی کے لیے دعا کرنا، وہ اتنی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے کہ اس کے سامنے اس کو کہنا وہ اتنا درجہ، اور وہ زیادہ قبولیت کے قریب ہے۔ غائبانہ جو دعا ہے، میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کریں، اپنے استاذ کے لیے کریں، گھر کسی کے لیے بھی کریں، اس کی وہ جو غائبانہ آپ کی دعا ہے وہ قبولیت کے زیادہ